تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاہد اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کی گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہ کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے وہ تمہاری قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے، میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو، مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ کہ جس پر آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہو، آزمائش کمر توڑ رہی ہے، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میری ہر دعا اللہ سن لے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے ہوئے دل کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دے دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے۔ تہجد میں زبان نہیں آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد مسکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے۔ تہجد دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ سنو جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جسے تم اپنا درد بیان کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جائے نماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو وہ جو رب ہے نا، وہ بڑے ہی پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، وہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے پاس ہے۔ بس ایک بار دل سے اس کو پکار کر کے تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دیتے، تہجد طلب کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ دعائیں جو فرض نمازوں میں بھی قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد سے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔
اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسوؤں کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، تو جان لو تہجد اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا باعث بن جائیں گی۔ جو تمہیں کبھی ملا ہی نہیں وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دیں گی کہ تمہارے دل میں حقیقی سے اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مسیحتوں کو دیکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے، کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے تو کبھی بس کچھ پل کا ہے امتحان تمہارا۔ صبر کرو، یہ سوچ کر کے یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش کا وقت ہے، عنقریب تمہاری دعا بدل دے گی تمہارا نصیب۔ اللہ نے نصیب بدلنا ہے، اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں۔ رات کو سوتے سوتے آنکھ اچانک کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو عطا کی نگاہ تو تب بھی آتی ہے مالک کی طرف سے۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز رب سے بات کرنے کا بہانہ ہے، اور یہ بہانہ ہونا بھی چاہیے۔ نماز کے الفاظ پر توجہ کم اور اپنا غم دل ہی دل میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ عطا تو تب ہی تجھے ڈھونڈ لیتی ہے، کرم تو اسی وقت تم پر پہنچ جاتا ہے جب تم اللہ کی حکمت سے الجھتے ہو تو اداس رہتے ہو، لیکن جب تم اپنی کہانی اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر تمہارا رب معجزوں کی راہ تم پر کھول دیتا ہے۔ وہ عطا کا ہر در تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ رب جو رب تم سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ بھلا اپنے بندے کو کیسے غمگین کر سکتا ہے؟ وہ تو بندے کو دنیا سے بے نیاز کرتا ہی اسی لیے تاکہ وہ جان سکے کہ اس کا رب کب اس کے لوٹ آنے کا انتظار میں ہے۔ جو رات کو دن بنا سکتا ہے وہ اپنے بندے کی زندگی میں نور بھی تو لا سکتا ہے۔ بس وہ صبر اور توکل کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ اپنے بندے کی دعا پر کن کہنا چاہتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ سجدے میں گر کر کہتا ہے کہ بے شک میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہیں اور نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مسلطوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے سکون ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگنے لگتی ہے۔ اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے؟ اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تہجد کی مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں تو سنو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم کب غور کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی نہیں جان سکتے۔ آج اگر تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالی ہوئی ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بن رہا تو لوگ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں کو چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے، تو جانتے ہو کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے۔ ان آنے والے بہترین دنوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا اور اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی۔
تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے غمزدہ ہو گئی ہے تو جان رکھو کہ بہت جلد اللہ نصیب بھی بدل دے گا، جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دیں گی۔ اور جانتے ہو کہ قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کر لے تو اس سے پہلے ان 2 چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو 2 راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں ان میں جن راہ کو بھی تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ میں تم میں پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں پاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تو تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے کہ جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کی تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اگر تیرا رب چاہتا ہے تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ تو اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائیں تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کو ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جوڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزات کی وہ راہیں نمودار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزل تک پہنچاتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنی حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو کہ اللہ تمہاری محبتیں، تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ تمہاری یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو عنقریب تمہاری متلاشی نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جگہ وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اس سے برداشت کر کے دکھاؤ، اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر، یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو تم بہت امیر ہو۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے پر چھوڑ دو۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔
کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہے جیسے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں آئے ہی نہیں ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں ہے آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ اللہ چن لیتا ہے اس کو جو اسے چن لیتا ہے، عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائشوں کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے ہی چن لیتا ہے، پھٹنے والوں کو واپس لانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس جس کو وہ چن لیتا ہے سنوار دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار دوڑاتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستے بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کر دے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگے، اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو ساتھی نہیں بنایا اپنا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ دل سن کر بھی انسنی کر دیتا تھا۔ شاید کامل یقین نہیں تھا۔ کامل یقین ہوتا تو کبھی پریشان نہ ہوتا۔ جب دل اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، لیکن وہ یقین پختہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں بس کسی طرح یہ حاصل ہو جائے۔ حاصل اور لا حاصل کے چکر میں اللہ سے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز کو ہی نہیں سن پاتے۔ جب ایک بار اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو بس اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے۔ فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، اور تب دل میں بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مراد پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی بدلتا ہے، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی بدلتے ہیں۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے۔ جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے، جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کو شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان حائل ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکتے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کہیں نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟
کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنی تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اسے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اس سے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکلیف ایک طرف اور اللہ سے دور جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے آئی ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو زمین اور آسمانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، اور اس رب العزت نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے، اور اب تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ عدد سے اس کی بارگاہ میں کھڑے رہو اور توبہ کرو اپنی تمام گناہوں سے، بے شک توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور کہو کہ اے پروردگار میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں تیرے در کا، اے رب العالمین میں اپنے نفس کے ہاتھوں پریشان ہوں جس نے مجھے دنیا میں بھٹکا رکھا ہے۔ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے دل کو نور ایمان سے بھر دے اور اسے دنیا سے نجات عطا فرما، میرے دل کو آخرت کی طلب عطا فرما، میں دنیا میں ایسے رہوں جیسے مسافر رہتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارا رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت رکھا ہے۔ محبت کرنے والا رب ہے، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ دعا کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ رب العالمین تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ یقین رکھو اور جان لو کہ یقین والوں کے لیے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگی نہیں ملتی۔ جب رات میں اٹھ کر سجدہ کرو تو اللہ سے راہ ہدایت مانگو، اس لمحے مغفرت کی دعا مانگو، نعمت مانگو، رحمت مانگو، جو مانگو گے ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تک جانے کے 2 مضبوط ترین راستے نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے اللہ کے بجائے لوگوں سے کرتا ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت رب العزت کی چاہت ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کس میں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو تو سجدے میں، گناہ ہو تو توبہ میں۔ تم اجالوں کی حالوں کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو یہ سوچے بنا کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت اور وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکون تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج کل ہی کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر
جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے وہ کبھی ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ تو نہیں۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانی اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اللہ کے سپرد کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہی ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔